کے پاس اس کی کیا دلیل؟ تو دیکھو احناف کے پاس نا ایک بڑی مضبوط دلیل صحیح بخاری میں آ رہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد جو پہلا جمعہ قائم کیا گیا وہ جواسا میں قائم کیا، بحرین کا ایک علاقہ ہے۔ اب جواسا میں، یہ جو بحرین کا علاقہ ہے، اس میں وفد عبد القیس، قبیلہ عبد القیس رہتا تھا۔ یہ عبد القیس کا آپ لوگوں نے کتاب الایمان میں پڑھا ہوگا نا، وفد عبد القیس جو نبی علیہ صلاۃ والسلام کی خدمت میں وہ حاضر ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو وفد عبد القیس ہے، یہ جو عبد القیس والا قبیلہ ہے، یہ تقریباً 4 یا 5 ہجری میں یہ آیا تھا۔ تو گویا کہ اندازہ یہ ہے کہ یہ 6 ہجری میں یہ جمعہ قائم ہوا ہوگا، یا 6 ہجری کے بھی بعد۔ اور جمعہ کب فرض ہوا ہے؟ 1 ہجری میں۔ تو گویا کہ 1 ہجری میں جمعہ فرض ہوا، 5 یا 6 سال پورے مدینہ میں جمعہ پڑھا ہی نہیں جاتا تھا۔ حالانکہ 5 یا 6 سال مدینہ بہت وسیع ہو گیا تھا، آس پاس کے اکثر قبائل مسلمان ہو گئے تھے، تو ان میں جمعہ پڑھا ہی نہیں جاتا تھا۔ کیوں نہیں پڑھا جاتا تھا؟ کیونکہ وہ دیہات میں آتے تھے، اس لیے وہاں جمعہ نہیں پڑھا جاتا تھا۔ تو اس لیے، اور جواسا ایک بہت بڑا قریہ تھا، یعنی ایک قسم کا قصبہ تھا، تو اس لیے وہاں جمعہ قائم کیا گیا۔ یہ پہلی دلیل اب سمجھ میں آ گئی؟ جی استاد جی۔ شابش۔ اب دوسری دلیل ہی صحیح بخاری کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مدینہ میں لوگ یا آس پاس کے قبائل، جو اوپری علاقے تھے، عوالی کے رہنے والے اور آس پاس کے قبائل والے لوگ، جمعے والے دن باری مقرر کر کے آیا کرتے تھے، کہ کسی جمعے ایک بھائی آیا، کہ پھر دوسرے جمعے دوسرا بھائی آیا نبی علیہ السلام کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے۔ تو یہ بھی ہماری دلیل ہے کہ جمعہ ان علاقوں میں نہیں ہوتا تھا، اس لیے تو وہ مسجد نبوی آیا کرتے تھے۔ اگر ایسا نہیں تھا کہ مسجدیں نہیں تھی، دیکھو مسجدیں تو ہر قبیلے میں تھی، ہر محلے میں تھی، ظاہر ہے مسجد تو اب آپ نے مدینہ میں آپ میں سے جو لوگ ہیں وہاں، انہوں نے مسجد القبلتین دیکھی ہے نا، دو دو قبلے، دو محراب بنے ہوئے ہیں۔ اب وہ بھی تو اسی زمانے کی مسجد تھی۔ تو مسجد تو ہر محلے میں تھی، لیکن جمعہ نہیں ہوتا تھا، تو جمعہ پڑھنے کے لیے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آنا پڑتا تھا۔ تو یہ بھی احناف کی دلیل ہے کہ جمعے کے لیے کوئی بڑا گاؤں یا بڑا قصبہ چاہیے۔ تیسرا ہماری دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے، اور بڑا مشہور اثر ہے، کہ لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، کہ جمعہ اور عید وغیرہ نہیں ہوتی مگر ایک پکیرا ہونا چاہیے، بڑا گاؤں ہونا چاہیے، تب جمعہ ہوگا، ورنہ جمعہ نہیں ہوگا۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی اب استاد یہاں جی۔ ایک اور دو باتیں۔ ایک بات یہ دیکھو، جس طرح شروع میں وہ کسی نے، آپ میں سے کسی نے سوال کیا، تو ان کو میں نے یہی بتایا تھا کہ دیکھو یہ مسئلہ ہے اجتہادی، یعنی اس طرح سے باقاعدہ حدیث میں کسی جگہ نہیں ہے کہ جمعہ کے لیے شہر ضروری ہے، کوئی حدیث، مرفوع حدیث نہیں ہے۔ ان چیزوں سے احناف نے استدلالات کیے، اور بھی استدلالات ہیں، مستدلات ہیں احناف کی۔ تو چونکہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے، اب ایک تو اس میں یہ اجتہاد ہے کہ بھائی شہر میں ہونا ہے یا نہیں ہونا، شہر ضروری ہے یا نہیں۔ پھر ایک دوسرا مرحلہ یہ کہ خود شہر کی تعریف بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا، کہ شہر اور جاری بقوال۔ جی، ہاں جو استاد۔ تو خود فقہ حنفی میں بہت سارے اقوال ہیں، کوئی 8 یا 10 کے قریب اقوال ہے شہر کی تعریف میں۔ تو جب اتنے سارے اقوال ہیں، اب نتیجہ کیا نکلا کہ اگر کسی بستی کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہو جائے، مفتیان کا، کوئی مفتی اسے کہہ رہا ہے کہ یہاں جمعہ ہوتا ہے، دوسرا مفتی کہہ رہے ہیں وہاں جمعہ نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں دونوں فریق گویا کہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کسی پر یقینی طور پر حکم نہیں لگا سکتے کہ یا تو جمعہ ہو گیا یا جمعہ نہیں ہو، کیونکہ یہ مسئلہ اتنا اجتہادی در اجتہادی ہے کہ اس میں ایک ٹو دی پوائنٹ بات نکالی ہی نہیں جا سکتی، اس میں اختلاف ہونا بالکل سمپل ہے اور ضروری ہوگا۔
کیونکہ خود شہر کی تطبیق یعنی شہر کی تعریف، اس میں سے ایک تعریف چننا، پھر اس کو اسی علاقے پر اپلائی کرنا جس علاقے میں اختلاف ہے، تو اس میں نقطہ نظر کا تو اختلاف ہوگا نا۔ تو لہٰذا ان اختلافات کی وجہ سے ہم کسی کی عبادات پہ انگلی نہیں اٹھائیں گے کہ بھائی تمہارا یہاں جمعہ نہیں ہوتا، تمہارا ہو گیا، یا تم یہاں جمعہ ضروری ہے تو تم زور پڑتے ہو، تم گناہگار ہو۔ اس طرح سے کرنا یہ گویا کہ فقہ یا اس مسئلے کے بیک گراؤنڈ سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ یہ جو آخری بات آپ لوگوں کو بتائی ہے، یہ سمجھ میں آ گئی؟ جی استاد جی، آ گئی آ گئی۔ شابش۔ اب ایک اور بات، وہ بات یہ ہے کہ یہ بات بھی ہے کہ اگر کسی جگہ جمعہ قائم ہو گیا، جمعہ لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا کسی بھی دلیل کی بنیاد پر، پھر اس جمعے کو بند نہیں کیا جانا چاہیے، پھر وہ جمعہ قائم رہنا چاہیے۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں اگر کسی علاقے میں جمعہ چلا آ رہا ہے، تو پھر ایک نیا مفتی اٹھتا ہے یا کوئی ایسا آدمی جس کو کہتا ہے بھائی یہ تو یہاں جمعہ نہیں ہوتا، تو اب اس جمعہ بند نہیں کرایا جائے گا، بس جمعہ جہاں چل رہا ہے وہاں چل رہا ہے۔ ہاں، نیا جمعہ شروع کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دیکھنا ہوگا، لیکن اگر کسی جگہ جمعہ پہلے سے چلا آ رہا ہے تو پھر اس کو بند نہیں کیا جائے گا۔ تو گویا کہ اس مسئلے میں کافی گنجائشیں ہیں۔ تو لہٰذا اگر ایک آدمی عبادت کر ہی رہا ہے نا، تو لہٰذا اس میں ہمارے ایک استاد تو یہ کہا کرتے تھے کہ آج تو اس مسئلے کو حتی الامکان جمعہ شروع کرانا چاہیے، کیونکہ جمعے کا فائدہ یہ ہے کہ کم از کم لوگ مولوی صاحب کا کچھ نہ کچھ بیان تو سن لیتے ہیں نا۔ ویسے تو نمازوں کے بعد وہ نہیں بیٹھتے، کچھ نہیں سنتے، جمعے والے دن کچھ نہ کچھ تو سن لیتے، چلو لوگوں میں تھوڑی سی دینداری پیدا ہو جاتی ہے، تھوڑا سا مسجد کا شوق، کچھ نہ کچھ معلومات ان کو آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس بارے میں بہت زیادہ تشدد جو ہے نا، جو بعض مفتیان کرام اختیار کرتے ہیں۔ استاد جی آواز نہیں آ رہی۔ مسئلہ آپ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی جی استاد جی۔ علماء کے تشدد جی والی پڑھے بات پھر فرما رہے آگے تھے ذرا۔ آپ۔ جی جی، میں یہ آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اس بارے میں تشدد نہیں اختیار کرنا چاہیے، یہ ایک عبادت ہے، تو لہٰذا اگر کسی جگہ ہوتا ہے تو اسے ہونے دینا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی یہاں۔ جی استاد جی یہی یاد ہے۔ جی جی، آگے کریں اس کو، یہ پھر پیچھے چلا گیا۔ یہ لگتا ہے پھر پیچھے چلے گئے۔ شاہ ولی صاحب حدیث نمبر کتنا ہے؟ میں پھر اس پہ چلا جاؤں۔ یہ تھوڑا سا اور جاؤ نا، یہ باب ما جاء فی وقت الجمعہ، یہ جو اس سے آگے والا یہ ایک باب دو تو وہ باب باب مزید جائیں، یہ 7 8 نمبر باب ہیں۔ 9 نمبر باب ہے جو میرے پاس نسخہ ہے نا، اس کتاب سے 9 جی نمبر جی، بس ایک دو باب اور جائیں۔ انہوں نے آپ کو بتایا بھی تھا 9 نمبر باب ہے جی۔ جی اس سے اگلا باب ہے جی۔ جی جی یہی والا۔ جی پڑھے آپ۔ باب ما جاء في وقت الجمعة، بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى تريد رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن تيمي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود
الكليسي قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس نحوه. وفي الباب عن سلمة بن أكوع وجابر والزبير بن الأوام. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا. وقال أحمد ومن صلاها قبل الزوال كأنه لم يرى عليه إعادة. जी पढ़ लिया। जी देखें। जी सही। बाबू माजा फी वक्तिल जुमा, के जुमे के वक़्त के बारे में, यानी कि जुमे का जो वक़्त है वो कौन सा है। जी, तो इस बारे में ये सुवैर जो है, ये हज़रत अनस बिन मालिक की हदीस है कि हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्लिल जुमा, कि नबी अलैहि सलातो सलाम जुमा पढ़ते थे हीन तमीलु शम्स, जैसे ही सूरज का जवाल होता, यानी जैसे ही जोर का टाइम शुरू होता तो आप अलैहि सलातो सलाम उसे पढ़ लेते थे। और दूसरी इसी हदीस की दूसरी सनद उन्होंने बयान की और फिर फरमाया वो फिलबाब अन सलमत इब्न अल अकवा व जाबिर व जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु। क़ाल अबू ईसा, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हदीस अनस हदीस हसन सहीहुन व वल्लज़ी, और यही है अजमा अलैहि अक्सर अहल इल्म, जिस पर अक्सर अहल इल्म का इजमा है कि जुमे का वक़्त उस वक्त है इज़ा ज़ालत शम्स, जब सूरज का जवाल हो जाए, जैसे जोर का वक्त। वो वक़ौल शाफ़ी व अहमद व इसहाक़, और बाज़ ये समझते हैं कि जुमे की नमाज इज़ा जब पढ़ी जाए जवाल से पहले तो भी जायज़ है। और अहमद ने फरमाया वमन सल्ला कब्ल जवाल, जिसने जवाल से पहले पढ़ ली, फ़इन्नहु लम यरा अलैहि इआदा, तो उस पर कोई इआदा नहीं होगा, यानी उसकी नमाज फिर भी हो जाएगी। तो इमाम अहमद बिन हम्बल और जवाहिर क्या, जुमे का जो टाइम है वो जवाल से पहले भी पढ़ी जा सकती है, यानी जो आयन दोपहर का टाइम होता है ना, यानी उससे तो बचना है। लेकिन इसको यूं कहा जाता है, ये जो यूं समझ ले कि 11 साढ़े 11 बजे का जो टाइम है, इसको जहवा कुबरा कहते हैं। जब अच्छी तरह से दोपहर हो जाए तो उस टाइम में भी वो लोग कहते हैं जुमा पढ़ सकते हैं। लेकिन जमहूर के यहाँ बहरहाल जुमे का टाइम वही है जो जोर का टाइम, क्योंकि इमाम अहमद बिन हम्बल वगैरह की दलील ये है कि बाद साहबा फरमाते हैं कि हम जुमे सुबह का नाश्ता और दोपहर का कैलूला ये हम जुमे के बाद करते थे। तो वो कहते हैं गदा तो उस खाने को कहा जाता है जो जवाल से पहले खाया जाए। तो इसका मतलब है कि नबी अलैहि सलातो सलाम जवाल से पहले ही जुमा पढ़ लेते थे, फिर ये लोग गदा करते थे। वो इस तरह से इस्तिदलालात करते हैं और भी इस तरह की हदीस है। लेकिन बहरहाल उसका जवाब यही है कि इस जैसी रिवायत का मतलब ये है कि आप अलैहि सलातो सलाम बड़ा जल्दी जुमा पढ़ते थे, एक तो ये यानी जवाल होते ही। दूसरा, साहबे कराम दरअसल जुमे की तैयारी इतना करते थे कि वो गदा वगैरह छोड़ देते थे, तो जुमे की तैयारी में लग जाते थे, फिर जुमे के बाद यूँ समझ लो कि नाश्ता और दोपहर का खाना इकट्ठा ही खाते थे। वो दरअसल जुमे की तैयारी और जुमे के लिए जल्दी जाने की आदि से ये दलालत नहीं कर रही कि जुमा जवाल से पहले पढ़ा जाता था। ये समझ में आ गया या नहीं आया अब? जी सही। जी पढ़े आगे। باب ما جاء في الخطبة على المنبر. وبه قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عثمان بن عمر ويحيى بن كثير أبو غسان الأنبري قال حدثنا معاذ بن العلاء النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جزء، فلما اتخذ المنبر حن الجزء حتى آتاه فالتزمه فسكنه. وفي الباب عن أنس وجابر وسهل بن سعد وأبي بن كعب وابن عباس وأم سلمة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح. ومعاذ بن العلاء هو بصري
وهو أخو أبي عمرو بن العلاء. शाबाश। तो ये बाब है, बाबू माजा आ, फिल खुतबत अलल मिंबर, कि मिंबर पर खुतबा पढ़ना। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते कि नबी अलैहि सलाम खुतबा दिया करते थे इलाजे ज़ैन, एक खजूर के दरख्त की टहनी की तरफ, यानी उसकी तरफ टेक लगा के आप खुतबा देते थे। फलम्मा तखज़ल मिंबर, जब मिंबर बना लिया गया, हन्नल जज़ा, तो वो खजूर का दरख्त रोने लगा। हत्ता अता हूँ, यहाँ तक कि नबी अलैहि सलाम उसके पास तशरीफ लाए। फलतजमो, और उसको यानी उससे चिमटे। फंसा खाना, फिर वो गोया के खामोश हो गया। तो गोया कि आपने उनसे फिर वादा किया कि आप जन्नत में होंगे। तो ये आपका मोजज़ा था, और आप अलैहि सलाम उनका रोना दिखाना, ये मोजज़ा था। वो फिलबाब अनस व जाबिर व साल इब्न साद व उबई इब्न काब व इब्न अब्बास व उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हुम काल अबू ईसा हदीस इब्न उमर हदीस हसन गरीब सहीह। और मुआज बिन अला हुआ बसरी अखू अबी अमर बिन अला, कि ये अमर बिन अला के भाई है। देखो, इस बाब के मानने का बुनियादी मकसद ये है कि ये जो खुतबा है, ये किसी ऊंची जगह पर देना सुन्नत है। जो मिंबर हो या कोई और ऐसी चीज हो, कुर्सी हो, कोई और ऐसी चीज हो, यानी जिस पे खड़े होकर किसी ऊंची जगह पर, ताकि लोग इमाम को देख सके और इमाम की आवाज सब तक पहुंच सके। तो नबी अलैहि सलातो सलाम भी जब तक मिंबर नहीं बना था, तो फिर आप एक खजूर की टहनी थी, तो उसके साथ टेक लगाकर आप जो है ना जुमे का खुतबा दिया करते थे। फिर एक खातून ने जब ये देखा, तो उन्होंने कहा कि मेरा एक बड़े ही गुलाम है जो लकड़ी का काम करते हैं, मैंने उससे मेंबर बनवा लेना है। फिर उन्होंने वो मेंबर बनवाया, और फिर वो मस्जिद नबवी में रखा गया। फिर आप अलैहि सलातो सलाम उस पर खुतबा दिया करते थे। जी, आगे। باب ما في الجلوس بين الخطبتين. وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. قال مثل ما يفعلون اليوم. وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وهو الذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس. शाबाश। तो ये बाब है, बाबू माजा फिल जुलूसी बैनल खुतबतैन, के दो खुतबों के दरमियान बैठना। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलाम खुतबा देते थे जुमे वाले दिन। सुम्मा यजलिसु, फिर बैठ जाते थे। सुम्मा यकूम, फिर खड़े हो जाते थे। फ़यख्तुबु, और खुतबा देते। क़ाल मिस्ल मा यफ़अलून अल-यौम, जैसे लोग आज करते हैं। वो फिलबाब अन इब्न अब्बास व जाबिर इब्न अब्दुल्लाह व जाबिर इब्न समुरा रज़ियल्लाहु अन्हुम क़ाल अबू ईसा हदीस इब्न उमर हदीस हसन सहीह व वल्लदी राव अल इल्म, के आल इल्म की राय यही है, अय्यब से लबैन खुतबा खुतबतैनी, के दो खुतबों के दरमियान फासला करे, बिजुलूस, इन जुलूस के साथ, यानी बैठने के साथ। देखो, इसमें यह है कि दरअसल एक तो मसला यह है कि जुमे के लिए खुतबा तो शर्त है, खुतबे के बगैर जुमे की नमाज नहीं होती। एक बात तो ये। फिर आगे थोड़ा सा इख्तिलाफ इस बात में कि खुतबा किस किस्म का होना चाहिए। तो शवाफे और हनाबिला के यहाँ दो खुतबे होने चाहिए। तो दो खुतबे होने चाहिए, तो लिहाजा उन दोनों के दरमियान फिर बैठना फर्ज है, क्योंकि दो खुतबों का जो फसल होगा वो बैठने से ही मालूम होगा। वरना तो अगर आदमी खड़ा रहे, माज वक्फा करे, फिर कैसे पता चले कि दूसरा खुतबा शुरू हो गया। तो दूसरा खुतबा उसी को कहेंगे जिसके दरमियान पहला जब कट जाए, और उसके कटने का ज़ाहिर ये कि बैठ जाए, तो पहला खुतबा खत्म हो गया, अब दूसरा खुतबा। तो उनके यहाँ ये बैठना जो है ना, ये फर्ज है। लेकिन इमाम साहब और इमाम मालिक के यहाँ दरअसल दो खुतबे जरूरी नहीं है। आनाफ और मालिकिया के यहाँ, अहनाफ के यहाँ और मालिकिया के यहाँ खुतबा दरअसल अल्लाह के जिक्र का नाम है। तो लिहाजा जब खुतबे में अल्लाह का जिक्र वगैरह किया जाए, तो उसमें गोया कि खुतबा हो जाता है। हाँ, इस तरतीब पर खुतबा देना ये मसनून है कि दो खुतबे हों, उनके दरमियान बैठा जाए। और तो ये इस तरह की इस तरतीब पर, इस तरीके पर देना ये मसनून है। तो लिहाजा जब ये पूरी तरतीब ही मसनून है, तो दो खुतबों के दरमियान बैठना भी फिर क्या होगा, सुन्नत होगा। तो लिहाजा अगर एक आदमी सिर्फ खड़े होकर अल्लाह का नाम ले, अल्लाह का जिक्र करे, कोई कुरान पाक की कुछ आयती तिलावत करे जिसमें अल्लाह का नाम हो, कुछ हदीसें वगैरह तिलावत करे, तो उसका नफ्स खुतबा हो गया। यानी जो खुतबा जुमा की नमाज के लिए ज़रूरी है, वो उसका हो गया।
اب بات سمجھ میں آ گئی؟ جی صحیح. جی آگے. باب ما جاء في قصر الخطبة. وبه قال حدثنا قتيبة وحناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن أبي أوفى قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح. شابش ماشاء اللہ. یہ باب ماجا فی قصر الخطبہ، خطبے کو مختصر کرنا. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ کن تو اسلی، میں نماز پڑھا کرتا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ، فکانت صلاتو قصدن، آپ کا خطبہ بھی درمیانہ تھا، آپ کی نماز بھی درمیانی تھی، وہ خطبتو قصدن، اور آپ کا خطبہ بھی. وہ فی الباب عن عمار ابن یاسر و ابن ابی اوفا قال ابو عیسیٰ حدیث جابر بن سمرہ حدیث حسن صحیح. تو دیکھو خطبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت مختصر دیا کرتے تھے، جامع قسم کا خطبہ ہوتا تھا، تو بہت لمبی باتیں نہیں کیا کرتے تھے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا بھی کہ یہ انسان کے سمجھدار ہونے کی دلیل ہے کہ اس کا خطبہ جو ہے نا وہ گویا کہ یعنی مختصر ہو لیکن نماز اس کی لمبی ہو. تو اس لیے ہمیں یہ سے خاص طور پر ہم جو ایک خطبہ حضرات ہیں ان کے لیے ایک ہے کہ لمبے لمبے بیانات نہیں کرتے رہنے چاہیے. ہم یہ خطبہ کے بیانات میں جو لوگ حاضر نہیں ہوتے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت لمبا کر جاتے ہیں اور ٹو دی پوائنٹ بات کرتے نہیں، ایسی بات کرتے نہیں جس سے لوگوں کو کوئی فائدہ ہو، بس اسی باتوں کو دہرایا جاتا ہے اور اس کو لمبا بھی کیا جاتا ہے. تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ 10 یا 15 منٹ ہونے چاہیے بیان کے، 9 سے آگے 9 سے پیچھے، اور وقت کی پابندی ہو تو پھر لوگ سنتے بھی ہیں، ورنہ لوگ پھر نہیں سنتے. اب آپ علیہ صلاۃ والسلام، صحابہ کرام کو کتنا شوق ہوتا تھا آپ کی باتیں سننے کا، لیکن آپ علیہ صلاۃ والسلام درمیانے انداز میں خطبہ دیتے تھے، اس کو لمبا نہیں کرتے تھے، ورنہ اگر آپ جتنا مرضی لمبا کرتے صحابہ نے تو بیٹھنا تھا، بالخصوص جمعے والے دن جب دور دور سے لوگ آئے ہو. لیکن آپ علیہ صلاۃ والسلام لوگوں کی نفسیات کا کتنا گہرائی کے ساتھ خیال رکھتے تھے نا، تو اس کا گویا کہ لحاظ رکھنا چاہیے. جی آگے. استاد جی تھوڑا سا یہ خطبے کے بارے میں اسٹرکچر کہ عام طور پر کسی کو کرنا پڑے اور یہ والا ٹپیکل خطبہ یاد نہ ہو، تو پہلا جو دورانیہ ہے جلوس سے پہلے اس میں مختصراً کیا پڑھنا چاہیے اور بعد والے میں؟ دیکھو اصل میں خطبہ یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے، الحمدللہ، اور یہ پڑھا جائے جو الحمدللہ نحمد و نستعین ہو، یا الحمدللہ یا علی ذات عظیم صفات جو بھی ہو، یعنی اللہ کی حمد ہو، ٹھیک ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود ہو، اور پھر ایک آدھ کوئی صورت پڑھ لی جائے، صورت النصر مثلا پڑھ لے، صورت قل هو اللہ احد پڑھ لے، اور کچھ حدیثیں اگر یاد ہو تو وہ پڑھ لی جائے، تو بس خطبہ ہو گیا. پھر بیٹھا جائے، پھر دوسرے خطبے میں بھی اسی طرح کیا جائے. وہ کہ دونوں خطبے دراصل اللہ کی تعریف اور نبی علیہ السلام پر درود اور کچھ دعائیں ان کا مجموعہ ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے یہ غالباً خلفائے بنو عباس کے زمانے میں اس کو رواج دیا گیا، تو یہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے. تو خطبہ اس لحاظ سے ہر کوئی آدمی اپنا خطبہ ڈیزائن کر سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ مولوی صاحبان بھی تو ایسے ہیں نا کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، تو اس لیے پھر وہ انہوں نے اسی کو ہی پکڑا ہوا ہے. ورنہ تو اس میں یہی ہے کہ بس آ، غالباً ایک کتاب بھی ہے جس میں کوئی 52 خطبات بھی ہے، ہر ہر جمعے کا الگ الگ خطبہ اس میں دیا ہوا ہے عربی کا. اس طرح کی کتاب لینی چاہیے، یا اس طرح کا اگر کوئی تھوڑی سی اس کی خود چیزیں بنا سکتا ہو تو اس طرح سے خود بنانا چاہیے. جی صحیح، شکریہ صحیح. باب ما اور جاء في نہیں قراءة ہاتھ اٹھا کر دیکھو، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر ہے دل ہی دل میں مانگ رہا ہے تو پھر ہاتھ نہ اٹھائے، اس لیے کہ وہ ہاتھ اٹھائے گا پھر باقی لوگ بھی اٹھائیں گے تو ایک عمل ہی شروع ہو جائے گا. تو اصل میں تو خاموشی ہے نا، تو اس میں خاموشی اختیار کرنا ہے، تو اس لیے ہاتھ نہ اٹھائے. استاد جی اسی طرح جب امام صاحب خطبہ کے دوران دعائیہ کلمات کہتے ہیں تو اس پہ بھی اب رواج ہے کہ کافی بلند آواز سے لوگ پھر آمین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے آمین کہا جا سکتا ہے خطبے میں؟ کہا تو جا سکتا ہے لیکن اس طرح بلند آواز سے کہ نا یہ مسجد میں شور پیدا کرے گا نا. لیکن جمعے میں تو بہت ہی خاموشی کا لحاظ رکھا گیا ہے. جمعے کا جو خطبہ ہے نا یہ دراصل وہ ایک قسم کا نماز ہے، یعنی زور کی تو 4 رکعت نماز ہے نا، تو جمعے کی 2 رکعت نماز ہے، تو 2 رکعت دراصل وہ خطبے کے مقابلے میں، یعنی خطبہ دراصل ان 2 رکعتوں کا بدل ہے ایک قسم کا. تو اس لیے اس میں ہر قسم کا بولنا بول چال منع ہے. ایون کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے چپ ہو جاؤ، وہ باتیں کرتا رہے.
ہم اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تم چپ ہو جاؤ، جیسے نماز میں ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے چپ ہو جاؤ. تو اس لیے اس طرح کا کرنا نہیں چاہیے. اس طرح کا منقول ویسے ہے نہیں. سر جو جی خطبے کی دوسرے خطبے کی جو اذان ہے تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے؟ دل میں دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل. جی ٹھیک. استاد جی جی ہمارے ہاں آگے. یہ اسپیشلی جی استاد جی یہ بریلی حضرات کے ہاں جی مشہور ہے کہ یہ جو دو ہے یہ پکے اس کو نفل ہی سمجھے، اور نفلوں کی طرح پہلے کے اندر ہاتھ باندھے، دوسرے میں جس طرح تشہد کے اوپر رکھتے ہیں. تو اس کی کوئی دلیل ہے استاد جی بالکل صحیح دلیل تو صحیح نہیں یاد ہے، کروایا. لیکن بہرحال وہ آداب میں سے ایسا ہونا چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس طرح سے وہ ہے، لیکن بہرحال اس طرح سے بیٹھا جائے تو اچھی بات ہے، لیکن نہیں وہ سر جی ضروری اس نہیں. میں سر جی اس میں وہ ترتیب ایسی ہے نا کہ پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ کے بیٹھنا ہے اور دوسرے خطبے میں تشہد میں ہاتھ جیسے رکھتے ہیں تو ویسے رکھنا ہے. تو یہ اصل میں میرے خیال میں پوچھنے کا یہ مقصد تھا. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. پتہ نہیں انہوں نے جی کہاں سے یہ نکالا ہے. ایسا نہیں ہے. وہ اصل میں بعض لوگ آداب آداب کر کے نا پھر سختی کر لیتے ہیں. بس سمجھانا چاہیے کہ آداب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، خاموش بیٹھنا چاہیے. بس اصل میں یہ ہے. جی پڑھے آگے. جی باب ما جاء في القراءة على المنبر وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى يا ابن أمية عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا ملك. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن سمرة. قال أبو عيسى حديث يعلى بن أمية حديث حسن غريب صحيح، وهو حديث ابن وهو حديث ابن عيينة. وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة آية من القرآن. قال الشافعي وإذا خطب الإمام فلم يقرأ في الخطبة شيء من القرآن أعاد الخطبة. جی دیکھو یہ باب ہے، باب ما جاء فی القراءۃ علی المنبر، کہ ممبر پر قرات کرنا. تو یعلا بن امیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا یقرؤ علی المنبر، آپ ممبر پر قرات فرما رہے تھے. ونادوا یا مالک، یعنی یہ والی آیت. وفی الباب عن ابی ہریرہ وجابر بن سمرہ رضی اللہ عنہم قال ابو عیسیٰ حدیث یعلا بن امیہ حدیث حسن غریب صحیح. اور یہ ابن عینہ کی حدیث ہے. وقد اختار قوم من اہل العلم، اہل علم کے قوم نے اختیار کیا یقرأ الامام کے امام خطبے میں پڑھے ایب من القرآن، قرآن پاک کی ایک آیت. قال شافعی اذا خطب الامام، جب امام خطبہ دے تو اور خطبے میں قرآن کچھ نہ پڑھے تو وہ خطبے کا اعادہ کرے. دیکھو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک صحت خطبہ کے لیے گویا کہ 4 چیزیں ضروری ہیں. ایک یہ کہ اللہ کی تعریف کرے. نماز کا وقت ہو گیا، بس صرف 2 منٹ بس یہ اس کو پورا کر لیتے آپ جو ہے نا بس. اور اللہ کی تعریف کرے، نبی علیہ السلام پر درود بھیجے، لوگوں کو تھوڑی سی نصیحت تقوی وغیرہ کی نصیحت کرے، کم از کم ایک آیت پڑھے. لیکن باقی ائمہ کے نزدیک آیت تلاوت کرنا مسنون ہے. آیت کے بغیر بھی خطبہ جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ چلو آخری آدھا گھنٹہ تو کچھ نہ کچھ ٹھیک ہو گیا. جی ابھی سمجھ آ گئی. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کی نماز کا وقت ہو گیا تو پھر انشاءاللہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ پڑھیں گے. صحیح ہے. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ سر، اللہ آپ کی عمر میں ٹھیک ہے. برکت دے سر. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.